للہ رب العالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ فی الارض. امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. اما بعد فقد قال مولانا الحسین بن علی علیہم السلام انا قتیل العبراء فلا يذكرني مؤمن الا استعبر. صدق مولانا الحسین بن علی علیہم السلام. صلوات. سید الشہداء اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ انا قتیل العبراء، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے، اور کوئی مومن لا یذکرنی مؤمن، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ گریہ کرے گا، روئے گا. گفتگو کل جو جہاں تک پہنچی تھی وہ حقیقت عبادت کے موضوع تک پہنچی تھی کہ حقیقت عبادت کیا ہے. اور عرض یہ کیا تھا کہ کیونکہ حدیث تھوڑا طولانی تھی اس لیے کل اس کو وہاں روک دیا تھا، حدیث شروع نہیں کی تھی. آج اس حدیث کو اس کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن
معافی اس لیے چاہیں گے کہ تھوڑا یہ حدیث عربی میں پڑھنا ضروری ہوگا تاکہ ایگزیکٹ حدیث پڑھی جائے، اس لیے معافی چاہ رہے ہیں۔ ویسے قرآن نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی بار اس طرح کی آیت آئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جیسے سورہ یوسف کی آیت ہے، یعنی معافی اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عربی بہت پڑھتے ہیں اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں عربی سے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی تمہاری عقل روشن ہو، اس لیے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تعلموا العربیہ، چھٹے امام فرماتے ہیں عربی سیکھو، یعنی امام کا حکم ہے، لازم ہے، ضروری ہے، عربی سیکھو، امام کا حکم ہے۔ تعلموا العربیہ، کیونکہ یہ وہ زبان ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا ہے، تو جب امام کا حکم تو ایک طرح سے واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ یعنی ایک قرآن کی آیت ہو گئی، ایک حدیث ہو گئی، اور علماء کے بقول، جو علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ علماء میں جو پچھلے 300-400 سال میں جو بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، مرحوم شیخ تریہی جو سید ہاشم بحرانی جیسے بزرگ مرتبہ علماء کے استاد تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مجموع البحرین، جس میں قرآن اور حدیثوں، مجموع البحرین یعنی دو سمندر کو جمع کرنا، دو سمندروں کو جمع کرنا، اور دو سمندر کون سے ہیں؟ ایک قرآن اور ایک حدیث۔ انہوں نے ان دو سمندروں کو 6 والیوم میں جمع کیا ہے، خالی 6، اوریجنل 3 والیوم میں تھی، ابھی ریسنٹ جو ایران میں دیکھا وہ 6 والیوم میں آئی ہے، تھوڑا یعنی اس میں کچھ فٹ نوٹس کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے ایک چیز لے کر آئے ہیں، مرحوم تریہی نے لکھا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے، یہ مرحوم تریہی کا جملہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عربی سیکھے، اور ہر عاقل آدمی عربی سیکھے گا۔ یہ وہ لکھتے ہیں، ہم تو جاہل ہیں، یعنی طالب علم بھی نہیں، کیونکہ طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ، اسلام میں اسٹوڈنٹ کا بھی جو مرتبہ بہت بڑا ہے، یعنی عالم تو بہت بڑا، طالب علم اس سے تھوڑا چھوٹا لیکن وہی بہت بڑا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اب تو طالب علم بھی نہیں ہے، جاہل ہے، لیکن جو پڑھا وہ خالی ٹیپ ریکارڈ کی طرح آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں، بالکل ریپروڈیوس کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ واجب ہے، عقل کہتی ہے واجب ہے، عقل کہتی ہے واجب ہے کہ آدمی عربی سیکھے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر جس کو نہیں آتی ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اس لیے جہاں تک کوشش کر، عربی اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں آپ کو بتانے کے کہ آپ کو بتائے کیا کریں گے، صرف اس لیے تاکہ ایگزیکٹ حدیث آپ کے سامنے نقل ہو، کیونکہ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے ہی میموری سے کوئی حدیث بولو تو ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کچھ چیز ہو جاتی ہے، کچھ الفاظ اپنی طرف سے آ جاتے ہیں، تو اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی گریبان نہ پکڑے کہ تم نے یہ چیز اپنی طرف سے کیوں بیان کر دی، کیونکہ یہ ڈر بہت زیادہ خوف ہے، اس لیے عربی پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے، تھوڑا آپ لوگ آگے چلے آئیے، تھوڑا سا تھوڑا آواز بلند صلوات بھیجیے۔ یہ صلوات 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک قبرستان والی ہوتی ہے اور ایک مجلس حسین والی ہوتی ہے۔ تو بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ حق عبادت کیا ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں سے ایک ایک حدیث نقل کی تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جو واقعاً اللہ کی عبادت کرے گا اللہ تمام چیزوں کو اس کا بندہ بنا دے گا، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو واقعاً اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ اس کو اس کی خواہشات سے زیادہ دے گا، اور جو چیز اس کے لیے کافی ہے اس سے بھی زیادہ دے گا، تو کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہوگا۔ اور مثال دی تھی جناب ابو ذر کی۔ اب آئیے دیکھیں حق عبادت کیا، اس پر ذرا غور کریے۔ حق عبادت میں روایت صدیر سیرفی سے ہے۔ صدیر آپ جانتے ہیں چھٹے امام کے بہت خاص صحابی ہیں، اور بہت ساری روایات ان سے نقل ہیں،
عجیب و غریب روایات ان سے حدیث نقل ہے. تو اب سنیے، فرماتے ہیں کہ امام نے ان سے فرماتے ہیں کہ بہت سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. جب میں جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو امام نے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہنے لگے، امام نے فرمایا یا صدیر اما ان ولینا لیعبد اللہ قائما وقائدا ونائما وحیا ومیتا. اے صدیر، ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سو کر، جاگ کر، زندہ ہو کر اور مردہ ہو کر. جملے پر غور کریے گا حدیث کے. ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سو کر، زندہ ہو کر، مردہ ہو کر. تو اب جب کوئی بھی جملہ سنے گا تو تھوڑا حیران ہوا کہ صدی نے بھی یہ سوال کیا، جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے. دیکھیے اصحاب کا ایک طریقہ ہوتا تھا بات کرنے کا، جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے. اما عبادتہ قائما وقائدا وحیا، جہاں تک اس کی عبادت جو ہے وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور زندہ، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن سوتے ہوئے اور مردہ ہو کے بھی عبادت کرتا رہتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. صدیر کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. قال، اب امام اس حدیث کی یعنی وضاحت کرتے جملے کی. اب سنیے، امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا شیعہ سوتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ان ولینا لیصنع رأسہ، جب ہمارا شیعہ اپنے سر کو رکھتا ہے تکیے پر سونے کے لیے اور اسے نیند آ جاتی ہے تو اللہ دو فرشتوں کو، وہ فرشتے جو زمین میں پیدا کیے گئے ہیں اور جو کبھی آسمان کی طرف گئے ہی نہیں، جملے اور غور کریے گا، آسمان کی طرف گئے، انہوں نے آسمان کے ملکوت کو دیکھا ہی نہیں، اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ شیعہ سوتا رہے تم اس کی طرف سے نمازیں پڑھتے رہو، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک رکعت کا ثواب جاگتے ہوئے دوسرے مومنین یعنی دوسرے لوگوں کی 1000 رکعت، 1000 نماز کا ثواب ہے. 1000 رکعت نہیں، 1000 نماز، ایک رکعت 1000 نماز کے برابر ہے. 1000 نماز جب تک وہ سوتا رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خیر جب اٹھ جاتا ہے تو پھر نارمل جو نماز پڑھتا ہے تو وہ اسی کے اکاؤنٹ میں پھر آتی ہے. ذرا غور کریے گا حدیث پر. ہاں، جب وہ سویا تو 2 فرشتوں کو اپوائنٹ کیا اس کے لیے نماز پڑھتے رہو. وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ جاگتا نہیں ہے. جب وہ جاگ جاتا ہے تو پھر اپنی نارمل نماز پڑھتا ہے. یہ جو فرشتے نماز پڑھ رہے تھے اس کا ریوارڈ اس کو ملتا ہے سونے والے کو. کتنا ریوارڈ؟ کہ ایک رکعت جو پڑھتے ہیں 1000 نماز کے برابر. 1000 رکعت نہیں، 1000 نماز مسلسل اس کا انعام مل رہا ہے. اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور جب یہ شیعہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو یہ دونوں فرشتے جو مسلسل اس کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے اور جن کو زمین میں پیدا کیا گیا ہے اور انہوں نے ملکوت دیکھا بھی نہیں ہے، آسمان کی جو دنیا ہے اس کو دیکھا بھی نہیں انہوں نے، یہ دنیا کے لیے پیدا کیے گئے. تو اب یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارا یہ جس شیعہ کے لیے ہم کو اپوائنٹ کیا گیا تھا یہ تو چلا گیا، یہ چلا گیا. اب ہم لوگ آ سکتے ہیں تاکہ ہم ملکوت کی سیر کریں اور وہاں تیری عبادت کریں گے، اس کا لطف کچھ اور ہی ہے، تو وہاں تیری عبادت کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تم دونوں واپس جاؤ اور وہ شیعہ جو مر گیا ہے اس کی قبر پہ نماز پڑھتے رہو جب تک کہ قیامت نہ آئے.
جب تک کہ قیامت نہ اس وقت تک کہ نماز پڑھتے رہو. اب جب فرشتے یہ سنتے حکم میں پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں پروردگارا اس آدمی میں کون سی خاص بات تھی کہ تو یہ حکم دے رہا ہے اتنی عبادت کا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو جملہ سن لیجئے, امام نے جو فرمایا کہ ذالک من اخذ میثاقہ بمحمد عبدی ووصیہ وذریتہما بالولایت. یہ وہ شیعہ ہے جس نے اپنے وعدے کو وفا کیا میرے بندے محمد اور ان کے وصی یعنی علی ابن ابی طالب اور ان کے نسل میں جو امام تھے ان کے ساتھ. ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو یہ جو میثاق ہے, یہ جو وعدہ ہے جس کا کل ذکر کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو کہا تھا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لفظ میثاق کو یاد رکھیں. میثاق یعنی کیا؟ وعدہ, کویننٹ, پرامس. تو ہم لوگ نے اللہ کو کچھ پرامس کی تھی. تو پرامس ایک عبادت کے بارے میں تھی, دوسری پرامس رسول اللہ کے رسالت کے بارے میں تھی کہ رسول اللہ کی رسالت پہ ہم لوگ مانیں گے, ثابت قدم رہیں گے. تیسری علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں تھی. یہ پرامسز ہم نے وہاں کی تھی اس دنیا میں آنے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی پرامس کو پورا کیا, جیسا اس نے کہا تھا ویسا کیا. اب جاؤ تم لوگ اسی قبر پر اور مسلسل عبادت کرتے رہو جب تک کہ اس کو میں قیامت کے دن محشور نہ کروں. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ولایت علی ابن ابی طالب کی اہمیت کیا ہے. اہمیت ولایت علی ابن ابی طالب یعنی علی کی ولایت کو قبول کرنا, علی کی ولایت کو ماننا. یہ علی کی ولایت وہ ہے جو شرط ایمان ہے, شرط ایمان ہے. اب شرط ایمان کے متعلق یہ حدیث سن لیجئے کہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام علیہم السلام نے فرمایا. ایک صلوات پڑھ دیجئے پیغمبر فرماتے ہیں الشقی من یسمع اسمی ولم یصلی علیہ, یعنی شقی یعنی جہنمی, شقی یعنی جہنمی وہ ہے جو میرے نام کو سنے اور مجھ پر صلوات نہ بھیجے. یعنی جب پیغمبر یا کسی بھی امام کا نام سنو تو صلوات بھیجیں, اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور انشاءاللہ تو طاقت قوت ہے تو پوری صلوات کاملہ ہو دل میں پڑھیں. چاہیے تو یعنی اگر یعنی پورا وقت نہیں ہے تو کہ کاملہ سر بہر ایک صلوات اور پڑھ دیجئے. لا یکون العبد مؤمنا, کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا حتی یعرف اللہ ورسولہ والائمۃ کلہم وامام زمانہ ویرد علیہ ویسلم علیہ. یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا, شیعہ نہیں ہوگا, چاہنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ ایک اللہ کی معرفت نہ رکھے. اللہ کو نہیں پہچانتا, اللہ کو ویسے پہچانے جو پہچاننے کا حق ہے. رسول کی معرفت رکھے, رسول کی معرفت انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی. رسول کی معرفت. تیسرے تمام اماموں کی معرفت, ہر ایک امام کی معرفت ہونا چاہیے, مولا کائنات سے لے کر 11 امام تک, یعنی یہاں مولا یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام تک 11 امام کے باوجہ بلا سب کی معرفت. اور پھر اس کے بعد امام زمانہ ہی بالخصوص اپنے امام زمانہ کی معرفت. یعنی واقعاً جو پہچاننے کا حق ہے, واقعاً جو معرفت کا حق ہے وہ معرفت ہونا چاہیے. ورنہ ایسے نام سے تو بہت سارے لوگ جانتے تھے. یعنی اکثر پڑوسی ہوا کرتے تھے ائمہ کے جو ائمہ کو اذیت پہنچایا کرتے تھے, اکثر شاگرد ہوا کرتے تھے جو ائمہ کو اذیت پہنچاتے تھے, ٹربل کرتے تھے, ٹارچر کرتے تھے. اسٹوڈنٹس, نیبرز, ان کو معرفت تھی, نام سے معرفت تھی, جانتے تھے یہ جعفر ابن محمد علیہ السلام ہے,
جانتے تھے کہ یہ حضرت علی کی نسل سے ہیں، وہ سب جانتے تھے، لیکن اصل معرفت تھی وہ نہیں تھی. اس لیے اصل معرفت ہونا بہت ضروری ہے. جس کو اصل معرفت ہو جاتی پھر وہ سلمان ہو جاتا ہے، پھر وہ بوذر ہو جاتا ہے، پھر وہ ابو خالد کابلی ہو جاتا ہے، یعنی اس منزل پر آنے لگتا ہے. پھر اتباع، پیروی، فالوئنگ، جیسا امام نے کہا، اشاروں کو سمجھنا امام کے. اور پھر امام فرماتے ہیں وَيَرُدَّ إِلَيْهِ، اور ہر مسئلے میں وہ صرف امام کی طرف رجوع کرے گا، ریفر کرے گا. اس لیے علماء جب درس شروع کرتے ہیں، علماء جب درس دینا شروع کرتے ہیں تو جو واقعاً پائے کے علماء ہیں، بڑے علماء، وہ کہتے ہیں شروع کر دینا، پہلے بسم اللہ کرتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں مختصر سا چھوٹا سا، اس کے بعد کہتے ہیں قولنا فی ما نقول، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قول محمد و آل محمد. یہ صرف وہی قول ہے جو محمد اور آل محمد کا قول ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں. جو ان کا نظریہ ہے وہ ہمارا نظریہ ہے. یہ علماء کا انداز تھا، یہ علماء کی روش تھی، یہ ان کی یہ اپروچ تھا، یہ ایٹیٹیوڈ تھا. اپنی طرف سے باتوں کو نہیں گھڑتے تھے، اپنی فکر کو نہیں لاتے تھے کہ یہ میرا نظریہ ہے، نہیں. جو امام نے فرمایا، اور یاد رکھیے اہل بیت نے ہر چیز کہی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اہل بیت کے در پہ نہیں ملے گی. اگر ایسا ہوتا کہ اہل بیت کے پاس نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا کہ اہل بیت کے پاس نہیں ہے تو کبھی بھی پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما. پیغمبر فرماتے کہ ہاں تم اہل بیت کی طرف رجوع کرو، جو تمہارے ذہن میں ہے تھوڑا اس کو بھی دیکھ لینا، لیکن حق نہیں ہے انسان کو حق نہیں ہے، چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو. بزنس کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت نے کیا کہا ہے، جو انہوں نے ایڈوائز کیا ہے اسی حساب سے. اسی لیے امام نے فرمایا علینا القاء الاصول وعلیکم ان تفرعوا، ہمارا کام ہے کہ تم کو اصول یعنی پرنسپلز پرووائڈ کر دینا، اور تمہاری ذمہ داری کی ان اصول سے تم اپنے ڈیسیشنز لو، ہمارے پرنسپل سے، اپنی طرف سے کوئی نہیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ، اور پھر لاسٹ پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ پوری طرح انسان اہل بیت علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہو، سبمٹ ہو جائے. اب یہاں اگر اس حدیث پر غور کریں، اس حدیث پر آپ غور کریں تو اس حدیث میں کی ورڈ کیا ہے؟ مین کی ورڈ ہے کہ یعرف، یعنی معرفت. کس کی معرفت اس حدیث میں بیان کی گئی؟ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، اماموں کی معرفت، اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی معرفت. یعنی جو علی علیہ السلام کے دور میں تھے ان کے لیے واجب تھا کہ علیہ السلام کی معرفت، جو امام حسن کے دور میں تھے ان کے لیے تھا امام حسن کی معرفت، جو امام حسین کے زمانے میں تھے ان کے لیے بالخصوص امام حسین کی معرفت، جو امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں تھے ان کے لیے چوتھے امام کی معرفت. اسی طرح ہر زمانے میں جو لوگ جو ان کے شیعہ تھے ان کے لیے واجب تھا کہ اپنے امام کی معرفت، اپنے زمانے کے امام کی معرفت سب سے زیادہ بالخصوص توجہ کے ساتھ. لیکن معرفت کا مطلب کیا ہے؟ معرفت یعنی معرفت اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے پاس علم نہیں ہوگا. اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے. علم حاصل کرنا ہر ایک پر واجب ہے. یہ ہر سال اور جہاں بھی ہو سکتا ہے اس بات پر تاکید کرتے ہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف سے یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو، دوسری طرف سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مت کرو، اپنے ہی لوگ، یہ صرف کچھ خاص لوگوں کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگ صرف دو طرح کے ہوتے ہیں. انسان، مولا کائنات کی حدیث ہے، آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں. انسان صرف دو ہوتے ہیں بس، ایک ٹیچر اور دوسرا اسٹوڈنٹ، بس یہ انسان ہے. الناس و اسنان، انسان دو طریقے، لوگ دو طریقے ہیں بس، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ. اور تیسرے کون ہیں؟ کہا ہمج الرعاؤن، یہ سب کوڑا کچرا ہے، ڈرٹ، فلتھ.
جو علم میں بزی نہیں ہے، امام فرما رہے ہیں، مولا کائنات فرما رہے ہیں، وہ کوڑا کچرا ہے، ہمج الرعون یمیلون مع کل ریح، جہاں ہوا چلتی اس کی طرف جاتے ہیں، جہاں ہوا، ادھر کوئی بولا اس کی بات سن لیا، ادھر اس نے بولا اس کی بات سن لیا، آپ نے کہا آپ بھی سبحان اللہ، انہوں نے کہا انہوں نے سبحان اللہ، یعنی تمیز نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے۔ ابھی ایک شہر گئے، وہاں ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، وہ وہاں کے حالات کی شکایت کر رہے تھے، ایک شہر میں بڑی آبادی شیعوں کی، وہاں شکایت کر رہے تھے، کہنے لگے ارے یہاں بہت جہالت ہے، اتنی زیادہ جہالت کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اور بڑا مصائب پڑ رہے تھے وہاں کے لوگوں کا۔ تو ان سے یہ گزارش کی، آپ نے مصائب تو پڑھ لیا، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یعنی کم سے کم ان کو اس بات کا احساس ہے کہ جہالت ہے، اس کا کچھ علاج کیا کہ نہیں؟ مرض تو پتہ چل گیا کہ بھائی ان کو یہ، یعنی سوسائٹی میں یہ مرض ہے، بولے میں کیا علاج کروں؟ پھر کون کرے گا؟ کہا جو علاج کرنے والے ہیں وہ علاج نہیں کرتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، علاج کریے، یعنی جہالت ہے، علم پھیلائیے، واجب ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر ایک پر واجب ہے، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں ہماری ذمہ داری اس کی ذمہ داری، نہیں، ہر ایک پہ۔ مولا فرماتے ہیں تو معرفت یہ ہے۔ چھٹے امام کا قول سنیں گے آپ، عجیب و غریب قول ہے، چھٹے امام کی حدیث سن لیجئے، فرماتے ہیں تفقہوا فی دین اللہ۔ اب یہاں ایک لفظ ہے عجیب و غریب ہے، تفقہوا، یہاں یعنی علم نہیں ورڈ یوز کیا، لفظ ہے تفقہوا۔ آپ سمجھتے ہیں تفقہوا عربی میں کہتے ہیں جو بہت ڈیپ نالج حاصل کرے، ڈیپ نالج، یعنی ڈیپ نالج حاصل کرو ریلیجن میں، تفقہوا فی دین اللہ ولا تکونوا اعرابا، اور دیکھو اعراب مت بنو۔ اعراب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ اعراب یعنی اگر ایسے کہنا چاہیں بدو، آپ سمجھتے ہیں نا، جنگلی لوگ جو ہوتے ہیں نا، یعنی اپنے آج جن کو آدیواسی بولتے ہیں نا، ایک دم جو دیہات میں رہتا ہے، جو کچھ نہیں جانتا ہے، ایک دم ڈیپ میں انٹیریئر، بیچارہ کبھی کچھ نہیں، بس صرف کھیتی باڑی کیا، بیچارہ اس کو کچھ نہیں، یعنی کچھ نہیں جانتا، بالکل جاہل بے سواد۔ امام فرماتے تو عرب میں جو ریگستان میں لوگ رہتے تھے نا، ڈیزرٹس میں، وہ بالکل جاہل ہوا کرتے تھے، ان کو ذرا سے بھی تمیز نہیں ہوتی تھی، ذرا سی بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی ایسے جاہل کہ اگر آپ سنیں کہ ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جا عرابی، حدیث کا جملہ، جا عرابی الی رسول اللہ، جا عرابی، اور عرب یعنی یہ بدو آیا، اور آ کر مسجد نبوی میں کونے میں کھڑے ہو کر، مسجد نبوی میں کونے میں کھڑے ہو کر، ایک کنارے جا کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا، ایک دم، یعنی آپ سمجھ سکتے کیا کیسا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا، یہ ہوا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا، محمد سنا ہے کہ اللہ کے رسول ہو؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں، بڑے ہی اخلاق کے ساتھ، ہاں، اچھا اللہ کے رسول ہو، یہ بتاؤ، دیکھو میں چھپکلی پکڑ کے لایا ہوں جنگل سے، اگر واقعی رسول ہو تو یہ چھپکلی جو ہے اس سے کہو کہ یہ تمہارے رسالت کی گواہی دے تو میں مان لوں گا، یعنی پروف کریے، اگر چھپکلی بولنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان لوں گا۔ دیکھیں اس کی عقل کیا تھی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا، اس کی عقل کا لیول، چھپکلی بولے گی تو مانوں گا، یعنی خود کی عقل نہیں تھی۔ پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، چھپکلی اس کو سمجھا دو، یعنی پیغمبر جیسا جو ہوتا تھا ویسی بات کرتے تھے۔ چھپکلی بولنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک یا محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، ایک صلوات پڑھ دیں۔ امام فرماتے ہیں بدو مت بنو، جنگلی مت بنو، دین میں ڈیپ نالج حاصل کرو۔ کیا کہا خاص لوگوں کے لیے؟ نہیں، سب کے لیے، ہر ایک کے لیے۔
فَإِنَّ مَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ، کیونکہ جو دین میں ڈیپ نالج حاصل نہیں کرے گا، لَمْ يَنظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ نالج ہے، معرفت ہے، کیونکہ اگر نالج نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، تو اللہ کو کیسے پہچانے گا، رسول کو کیسے پہچانے گا؟ اور اگر آدمی سوچے میں خالی عبادت کے ذریعے کیسے، نہیں، عبادت وہ کچھ کام نہیں آتی ہے۔ امیر المومنین کا جملہ سنیں گے، میری 2 کمر 2 لوگوں نے توڑ دی، میری کمر 2 لوگوں نے توڑ دی، قطع ظہری اسنان، 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی۔ ایک وہ عالم جو گناہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، عالم ہونے کے باوجود وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور خوب گناہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جاہل جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے۔ یہ جملہ ہے، قطع ظہری اسنان، 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی، ایک عالم متحتک و جاہل متنسک، جاہل جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، اس کو معرفت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، العامل علی غیر بصیرہ، جو عامل، العامل علی غیر بصیرہ، جو بغیر نالج کے جو عمل کرتا جاتا ہے، بہت خوب عمل کرتا ہے، کالسائر علی غیر طریق لا یزیدہ سرعۃ السیر الا بعدا، یعنی یہ اس مسافر کی طرح ہے جو رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور بہت سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب جتنا سپیڈ کے ساتھ جائے گا تو وہ اپنے منزل سے اور دور ہوتا جائے گا، وہ سمجھ رہا میں بہت فاسٹ جا رہا ہوں، لیکن غلط فاسٹ جا رہا ہے۔ ارے بھائی، یہ فاسٹ جانے کا فائدہ نہیں ہے، بغیر نالج کے جا رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نالج کے ساتھ جاؤ، معرفت کے ساتھ جاؤ۔ اس لیے معرفت بہت ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، لیکن یہ پہلی شرط تھی ایمان کی۔ اب دوسری شرط ایمان کی، یہ پہلی شرط تھی معرفت، دوسری شرط کیا ہے؟ معرفت تو ہو گئی، لیکن یعنی نالج ہوئی، اب آیا یہ نالج امپلیمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ غور کریے گا۔ حدیث پیغمبر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا سے بلند صلوات بھیجیے گا۔ فرماتے ہیں، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ نہ چاہے، مجھے اپنے آپ سے زیادہ نہ چاہے، اس وقت تک مومن نہیں ہوگا۔ وَيَكُونُ عِطْرَتِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور میری عطرت کو اپنی عطرت سے زیادہ نہ چاہے، جب تک کہ میری عطرت کو، عطرت یعنی فیملی، پروجنی، میرے ڈسینڈنٹس کو اپنے ڈسینڈنٹ سے، اپنے آل سے زیادہ نہ چاہے۔ ایک کرائیٹیریا ہے۔ اسی لیے اویس قرنی، جیسی خبر ملی کہ رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے جنگ میں، تو کیا کیا؟ اپنے دانت توڑ لیے۔ خون تو بہا ہوگا نا کہ نہیں بہا؟ خون بہا ہوگا، یقیناً بہا ہوگا، لیکن اس ٹائم میں کوئی بدعت اور حرام بولنے والا نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے قدر کی، اویس قرنی کی قدر کی، اور آج تک تاریخ میں اویس، جبکہ آپ جانتے ہیں اس اویس نے رسول اللہ کی زیارت بھی نہیں کی تھی، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، تابع تھے، رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن دل میں اتنی محبت تھی، آگ تھی، حرارت تھی، جیسے آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے امام حسین کو، آپ نے کربلا کا واقعہ دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں وہ حرارت ہے، کیونکہ
فرمایا رسول اللہ نے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ أَبَدًا، حسین کی شہادت مومنین کے دل میں ایسی حرارت پیدا کرے گی، ایسی آگ پیدا کرے گی جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ یہ آگ کس نے پیدا کی؟ یہ آج جو لوگ خون بہاتے ہیں، قمع، زنجیر، ماتم، سب کچھ کرتے ہیں، یہ محبت حسین میں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا والے کیا سوچیں گے، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے؟ دنیا نے کون؟ یہودی کیا سوچیں گے؟ نصرانی کیا سوچیں گے؟ یعنی کرسچنز، جوز، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جوز اور کرسچنز کبھی تم سے سیٹسفائیڈ اور راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے ریلیجن پہ نہ چلے جاؤ۔ تم کتنا بھی کچھ کر ڈالو، اور اگر یہ کرائیٹیریا بن جائے کہ وہ کیا سوچیں گے، تو وہ تو بہت ساری چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ تو شروعات توحید سے ہی ہوتی ہے، وہ تو آپ کی توحید پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو راضی کرنا ہے تو پھر کم سے کم 2-4 خدا کے قائل ہو جائے تو وہ خوش ہو جائیں گے، رسول اللہ کی رسالت کو چھوڑ دیں تو وہ اور خوش ہوں گے۔ وہ مایوس ہوتے ہیں جب آپ کی عورتیں حجاب کرتی ہیں، ان کو برا لگتا ہے، یہ کیا ہے نقاب، حجاب، what is this؟ تو اب ان کو برا لگ رہا ان کو، تو ہم لوگ کو اپنی عورتوں کے حجاب اتروا دینا چاہیے۔ یعنی یہ کہاں سے سب چیزیں آتی ہیں؟ یعنی آپ اس چیز پہ غور کریے گا کہ سب یہ جتنے اعتراضات ہیں سب کا سورس ایک ہی ہے، یعنی عزا کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی علت بھی آپ کو بتا دیں، اس کا ریزن آج بتا دیتے ہیں آپ کو، یاد رکھیے گا اس پوائنٹ کو۔ غدیر کے بارے میں یہی ہوا، غدیر کے بارے میں یہی ہوا کہ ہم لوگوں نے غدیر کو وہ توجہ اور وہ اہمیت، وہ امپورٹنس نہیں دی جو دینے کا تھا، جو دینے کا تھا۔ عید غدیر ہے، عید مبارک، عید مبارک، عید وہی ہو گیا، غدیر خان دوسرے بھول گئے غدیر کیا ہے۔ جو غدیر کو امپورٹنس دینے کا تھا وہ ہم نے نہیں دی، تو آج نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بچے بھی اچھی طرح واقف نہیں غدیر کیا ہے اور غدیر کے اثرات کیا ہیں اور غدیر کیوں منائی جاتی ہے۔ آج ان کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ ہمارے فرینڈز بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، یہ کون سی عید ہے؟ جو غدیر کا حق تھا وہ نہیں، اس لیے عالم اسلام میں اب غدیر کی وہ امپورٹنس رہی نہیں۔ اب جو جدید علماء، جو نیو اسکالرز ہیں، وہ غدیر کے بارے میں زیادہ ڈسکس کرتے ہی نہیں جو دوسرے ہیں۔ ورنہ پہلے تقریباً 1000 سال 1200 سال پہلے ایون ایجپٹ جیسے کنٹری میں غدیر کے دن پورے عالم اسلام میں تھرو آؤٹ دا اسلامک ورلڈ غدیر کے سیلیبریشنز ہوا کرتے تھے اور غدیر کو عید سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں پروپیگنڈا کی وجہ سے غدیر کی اہمیت کو کم کر دیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ غدیر ختم، یعنی الحمدللہ ختم پوری طرح نہیں ہوئی لیکن جو اس کی اہمیت تھی وہ نہیں ہے۔ اب وہ سیم چیز عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ایک نیا پروپیگنڈا بہت جلدی سنیں گے کہ یہ 2 مہینہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، 10 دن کافی ہے۔ ایک صاحب نے تو ایک اور سجیسٹ کیا 3 دن کافی ہے۔ دیکھیے جب دشمن کے کلچرل اٹیکس ہوتے ہیں نا، کلچرل اٹیکس، تو ہم لوگ کو بہت محتاط رہنا چاہیے، وی شوڈ بی ویری کاشیس۔ یعنی کہ فدق پہ آپ لوگ رو رہے ہیں، فدق 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 کیا ہے؟ فدق ختم ہو گیا، ابھی عراق کے تیل پہ رو، جیسے انہی کے آئل ویلز ہیں۔ یعنی فدق کا عراق کے آئل سے کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سب کا سورس ایک ہی ہے۔ ہاں یہ یاد رکھے گا، یہ ہماری ذمہ داری اور کسی سے ڈر نہیں ہے، کھل کے بولتے، کیونکہ عزائے امام حسین اسلام کا معاملہ ہے، اس لیے ایک دم کھل کے بولتے ہیں اور کوئی ذرا سا خوف نہیں ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہوں، وہ کیوں کر رہا ہوں، فدق پہ فدق لے کے بیٹھے آپ، یعنی فدق کا کمپیریزن ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے؟ جناب زہرا کی مصیبت کا کمپیریزن ہو سکتا ہے عراق والوں کی مصیبت سے؟
ابھی ایک اور نیا سلوگن آیا ہے، یزید وقت سے لڑنا چاہیے. وہ یزید کو بھول جاؤ، آج کے یزید کے سامنے کھڑے رہو. احسن، صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ امام صادق علیہ السلام کو تو یہ بات سمجھانا چاہیے تھا پہلے، کیونکہ معاذ اللہ شاید ان کے سمجھ میں نہیں آئی. معاذ اللہ خاکم دہنم، کہ وہ زیارت عاشورہ میں بولا اللہم لعن یزیدہ، وہ لعنت بھیج رہے یزید کے اوپر. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ، لعنت پہ ادھر تاکید ہو رہی ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، یعنی یزید کو کسی طرح سائڈ میں ہٹانا نہیں. ہاں اگر آپ کو آج کے یزید پہ اگر اٹیک کرنا ہے تو کلچرل اٹیک کرنا بہتر ہے آج کے یزید پہ بنسبت پولیٹیکل اٹیک کے. اگر آپ مفہوم سمجھ گئے، اگر کانسیپٹ سمجھ گئے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ کلچرل اٹیک، یعنی دیکھیے دین زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یا دنیا؟ دین زیادہ امپورٹنٹ ہے یا دنیا؟ ظاہر سی بات ہے دین زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دینی معاملات میں انسان کو زیادہ الرٹ ہونا چاہیے یا کہ فلاں زمین اور فلاں ملک اور فلاں چیز؟ دین پہ حملہ ہو رہا ہے. تو آج جو آپ کے دین پہ حملہ کرے وہ آج کا یزید ہے. تو اگر کوئی یزید کو آج کہہ رہا رضی اللہ تعالی عنہ لعنت اللہ علیہ وہ علیہما، یزید پہ بھی لعنت اور جو رضی اللہ بولے اس پہ بھی لعنت. ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں، علل الشرائع کی حدیث ہے، علل الشرائع حدیث کا حوالہ بھی دیتے چل رہے ہیں ہر حدیث کا، تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو کہ اپنی طرف سے حدیث بنائی نہیں ہے، اور جس کو چاہیے وہ چیک بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ حدیث کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی گفتگو کریں گے. یعنی پیغمبر فرماتے ہیں وہ میری آل کو اپنی آل سے زیادہ چاہے، میری پروجنی کو اپنی پروجنی سے زیادہ چاہے، میری اطرت کو اپنی اطرت سے زیادہ چاہے. یہ ولایت ہے، ولایت کی قدر کریے. شیعہ ہے یہ جو دینے کا تھا، عید غدیر ہے، عید مبارک، عید مبارک، عید ہو گیا، غدیر خان دوسرے بھول گئے. غدیر کیا ہے؟ جو غدیر کو امپورٹنس دینے کا تھا وہ ہم نے نہیں دی. تو آج نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بچے بھی اچھی طرح واقف نہیں غدیر کیا ہے اور غدیر کے اثرات کیا ہیں اور غدیر کیوں منائی جاتی ہے. آج ان کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ ہمارے فرینڈز بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، یہ کون سی عید ہے؟ جو غدیر کا حق تھا وہ نہیں، اس لیے عالم اسلام میں اب غدیر کی وہ امپورٹنس رہی نہیں. اب جو جدید علماء، جو نیو اسکالرز ہیں، وہ غدیر کے بارے میں زیادہ ڈسکس کرتے ہی نہیں جو دوسرے. ورنہ پہلے تقریباً 1000 سال 1200 سال پہلے ایون ایجپٹ جیسے کنٹری میں غدیر کے دن پورے عالم اسلام میں تھرو آؤٹ دا اسلامک ورلڈ غدیر کے سیلیبریشنز ہوا کرتے تھے اور غدیر کو عید سمجھا جاتا تھا. لیکن بعد میں پروپیگنڈا کی وجہ سے غدیر کی اہمیت کو کم کر دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ غدیر ختم، یعنی الحمدللہ ختم پوری طرح نہیں ہوئی لیکن جو اس کی اہمیت تھی وہ نہیں ہے. اب وہ سیم چیز عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ابھی ایک نیا پروپیگنڈا بہت جلدی سنیں گے کہ یہ 2 مہینہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، 10 دن کافی ہے. ایک صاحب نے تو ایک اور سجیسٹ کیا 3 دن کافی ہے. دیکھیے جب دشمن کے کلچرل اٹیکس ہوتے ہیں نا، کلچرل اٹیکس، تو ہم لوگ کو بہت محتاط رہنا چاہیے. وی شوڈ بی ویری کاشیس. یعنی کہ فدق پہ آپ لوگ رو رہے ہیں، فدق 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 کیا ہے؟ فدق ختم ہو گیا. ابھی عراق کے تیل پہ رو، جیسے انہی کے آئل ویلز ہیں. یعنی فدق کا عراق کے آئل سے کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سب کا سورس ایک ہی ہے. ہاں یہ یاد رکھے گا، یہ ہماری ذمہ داری اور کسی سے ڈر نہیں ہے. کھل کے بولتے کیونکہ اعزائے امام حسین اسلام کا معاملہ ہے، اس لیے ایک دم کھل کے بولتے ہیں اور کوئی ذرا سا خوف نہیں ہے. یہ کیوں کر رہا ہوں، وہ کیوں کر رہا ہوں، فدق پہ فدق لے کے بیٹھے آپ. یعنی فدق کا کمپیریزن ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے. جناب زہرا کی مصیبت کا کمپیریزن ہو سکتا ہے عراق والوں کی مصیبت سے. ابھی ایک اور نیا سلوگن آیا ہے، یزید وقت سے لڑنا چاہیے.
یزید وہ یزید کو بھول جاؤ، آج کے یزید کے سامنے کھڑے رہو. احسن، صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ امام صادق علیہ السلام کو تو یہ بات سمجھانا چاہیے تھا پہلے، کیونکہ معاذ اللہ شاید ان کے سمجھ میں نہیں آئی. معاذ اللہ خاکم دہنم کہ وہ زیارت عاشورہ میں بول رہا اللہم لعن یزیدہ، وہ لعنت بھیج رہے یزید کے اوپر. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ، لعنت پہ ادھر تاکید ہو رہی ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. یعنی یزید کو کسی طرح سائڈ میں ہٹانا نہیں. ہاں اگر آپ کو آج کے یزید پہ اگر اٹیک کرنا ہے تو کلچرل اٹیک کرنا بہتر ہے آج کے یزید پہ بنسبت پولیٹیکل اٹیک کے. اگر آپ مفہوم سمجھ گئے، اگر کانسیپٹ سمجھ گئے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ کلچرل اٹیک، یعنی دیکھیے دین زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یا دنیا؟ دین زیادہ امپورٹنٹ ہے یا دنیا؟ ظاہر سی بات ہے دین زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دینی معاملات میں انسان کو زیادہ الرٹ ہونا چاہیے یا کہ فلاں زمین اور فلاں ملک اور فلاں چیز؟ دین پہ حملہ ہو رہا ہے. تو آج جو آپ کے دین پہ حملہ کرے وہ آج کا یزید ہے. تو اگر کوئی یزید کو آج کہہ رہا رضی اللہ تعالی عنہ لعنت اللہ علیہ وہ علیہما، یزید پہ بھی لعنت اور جو رضی اللہ بولے اس پہ بھی لعنت. ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں، علل الشرائع کی حدیث ہے، علل الشرائع حدیث کا حوالہ بھی دیتے چل رہے ہیں ہر حدیث کا، تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو کہ اپنی طرف سے حدیث بنائی نہیں ہے، اور جس کو چاہیے وہ چیک بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ حدیث کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی گفتگو کریں گے. یعنی پیغمبر فرماتے ہیں وہ میری آل کو اپنی آل سے زیادہ چاہے، میری پروجنی کو اپنی پروجنی سے زیادہ چاہے، میری اطرت کو اپنی اطرت سے زیادہ چاہے. یہ ولایت ہے. ولایت کی قدر کریے. شیعہ ہے. یہ ولایت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ اسلام کا مین پلر ہے جو بھی رسول اللہ لے کر آئے. حدیث ہے کہ جناب ابو حمزہ صومالی جو چوتھے امام کے صحابی تھے وہ فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام والا، یعنی پانچویں امام سے حدیث نقل کرتے ہیں. پانچویں امام کے بھی صحابی تھے. ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹے شہید ہوئے. ابو حمزہ صومالی کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹے شہید ہوئے. تو یہ فرماتے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں پر استوار ہے، یعنی 5 پلرز ہیں اسلام کے. کون سی 5؟ یعنی 5 چیزیں سن لیجیے: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت آل محمد، محبت آل محمد. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ يُنَادَ بِالشَّيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، اور جس طرح لوگوں کو ولایت اور محبت آل محمد کے بارے میں پوچھا جائے گا اس طرح کسی اور چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. جس طرح پکارا جائے گا ولایت آل محمد تھی کہ نہیں تھی، محبت تھی یا نہیں تھی. یعنی اگر، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ولایت ہے علی کی، اگر ولایت ہے، اگر علی کی ولایت ہے تو اس سے بقیہ ساری چیزیں قبول ہوں گی. یعنی اگر علی اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے تو نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول، زکوٰۃ قبول. اور اگر علی کی محبت نہیں ہے، اولاد علی کی محبت نہیں ہے تو نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، کوئی چیز قبول نہیں ہے، بالکل نہیں. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 120 مرتبہ معراج پر گئے. یہ حدیث علل الشرائع میں موجود ہے. علل الشرائع کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا ہے اور غالباً انگلش میں بھی ہو گیا ہے اور گجراتی میں بھی ہے. مختار بھائی بولے گجراتی میں بھی ہے. ایک سلوات پڑھ دیا یعنی حجت تمام ہو گئی سب کے اوپر. اب کوئی نہیں بول سکتا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا. ہر زبان میں ہے، اردو میں، انگلش میں ہے، سب ہر زبان میں. علل الشرائع شیخ صدوق کی پہلے مرجع تقلید تھے عالم اسلام میں، فرسٹ مرجع امام کے غیبت کے بعد فرسٹ. شیخ صدوق نے علل الشرائع میں لکھا ہے، حدیث نقل کی ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر 120 مرتبہ معراج پر گئے. ایک مرتبہ نہیں،
120 مرتبہ معراج پر گئے اور ہر مرتبہ اللہ ان سے کہتا تھا علی 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 علی. اللہ 120 مرتبہ معراج پہ. اور اگر کسی کو اس حدیث کی سند پہ ڈاؤٹ ہے وہ آ سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, گفتگو کر سکتا ہے, ڈسکس کر سکتا ہے. آلویز اویلیبل اس ڈسکشن کے لیے اینی ٹائم, آدھی رات کو, دن میں, کبھی بھی. کسی کو بیکاز لوگ یہ اعتراض ہم پہ کرتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے ہیں, پتہ نہیں کون سی حدیث, کہاں کی حدیث. تو اگر علم الحدیث پہ بحث کرنا ہے, روایت پہ, درایت پہ, رجال پہ, کسی بھی موضوع پہ اگر ڈسکشن کرنا ہے کسی کو بھی, تو موسٹ ویلکم, آ کے اینی ٹائم بیٹھ سکتے ہیں اور اس حدیث پہ ڈسکس کرتے ہیں. 120 مرتبہ پیغمبر معراج پہ گئے. تعجب کی بات نہیں ہے, جو ایک بار جا سکتا ہے وہ 120 بار جا سکتا ہے. اور یہ پیغمبر کی معراج جسمانی تھی. جو روحانی معراج قائل ہے وہ مسلمان نہیں ہے. جو معراج جسمانی کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو معراج جسمانی, کیونکہ قرآن نے کہا, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, اسی لیے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. منزہ, پاک ہے وہ ذات, پیور ہے وہ بینگ کہ جو اپنے بندے کو لے گئی, اپنے بندے کو لے گئی, یعنی اللہ کی ذات, مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے معراج. الذی بارکنا حولہ, جس کے پریسنگس کو, سراؤنڈنگس کو ہم نے ایک دم مبارک بنا دیا. تو مسجد اقصی کی پریسنگس مبارک ہو سکتی ہے, کربلا کی نہیں ہو سکتی. اللہ کہتا ہے وہ مبارک ہے, وہاں سے لوگ جا کے برکت حاصل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں مسلمان جاتے ہیں مسجد اقصی سے برکتیں حاصل کرتے ہیں, تبرک. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم ان کو اپنی سائنس دکھائیں. We show them our science. These are the signs of Allah. تو پیغمبر گئے معراج پہ اللہ کے 120 مرتبہ, اور واپس آپ جانتے ہیں کڑی ہل رہی تھی, اتنی فاسٹ جا کر آگے کڑی ہل رہی تھی. تعجب ہے؟ تعجب نہیں ہونا چاہیے. کیوں تعجب نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ پیغمبر کا جسم بھی نورانی تھا, نور تھا پیغمبر کا جسم بھی, ہماری طرح نہیں کثیف, کورس, ڈینس نہیں. پیغمبر کا جسم بھی نور تھا, یاد رکھیے نور تھا. اور نور کی سپیڈ کیا ہے, لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ آپ کو اگر چاند دیکھنا ہے, چاند نکلا ہوا ہے, آپ کو چاند دیکھنا ہے, کتنی دیر لگتی ہے آپ کو چاند دیکھنے میں؟ عید کے چاند کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو صبح دکھتا ہے سحری کے وقت. چاند نکلا ہوا ہے, کتنی دیر لگے گی آپ کو چاند دیکھنے میں؟ فریکشن آف اے سیکنڈ. کیوں؟ کیونکہ جس سورس سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی لائٹ ہے, آنکھ کی لائٹ ہے, آنکھ کی لائٹ ہے, لائٹ سے دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ لائٹ گئی, غور کریے گا, یہ لائٹ گئی, اس نے امیج کو کیپچر کیا اور آپ کے ریٹینا میں واپس لایا. یہ پورا پروسیس کتنی دیر میں ہوا؟ فریکشن آف اے سیکنڈ. آپ کی لائٹ گئی, آنکھ کی لائٹ گئی, امیج کیپچر کیا چاند کی. چاند کدھر ہے؟ بازو میں ہے. کس سپیڈ سے لائٹ گئی؟ سپیڈ آف لائٹ کیا ہے؟ آپ غور کریے, یہ بات کلیئر ہے. اس کے بعد آپ سن لیجیے آخری جملہ آج کا, کہ یہ لائٹ جو دنیا کی ہے, کہ جو اتنی سپیڈ سے ٹریول کر رہی ہے, یہ پیغمبر کے نور کے 1 ملین فریکشن آف لائٹ ہے. 1 ملین. پیغمبر کا نور اس سے 1 ملین گنا زیادہ قوی ہے, اسٹرانگ ہے. جب وہ نور ایک دم مدھم ہوا, مدھم یعنی اس کو ڈائلیوٹ کیا گیا, تب جا کے یہ دنیا کی لائٹ ہوئی. اور یہ لائٹ اسپیڈ سے آتی. پیغمبر کا جسم اس نور سے ہے, پیغمبر کا جسم وہ نور ہے. روح کی بات نہیں ہو رہی ہے, نور پیغمبر کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے, وہ تو نور عظمت پروردگار ہے. اب تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں پیغمبر ہمارے جیسے ہیں. جن کو پیغمبر دکھائی دیے بھائی جان سے
سودا خرید لائے ہیں سستی دکان سے. یہ پیغمبر کا جسم ہے، اسی لیے گئے معراج پر اور واپس آئے. جسمانی معراج. جس نے انکار کیا جسمانی معراج کا وہ کافر ہے، اور جس نے پیغمبر کو اپنے جسم کی طرح سمجھا وہ بھی کافر ہے. صرف اب سوال یہ اٹھتا، لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا تو پھر ہم کو پھر پیغمبر نوری شکل میں کیوں نہیں دکھتے ہیں؟ نہیں، وہ نور کو ہم سے چھپایا گیا، محجوب رکھا گیا ہے، کنسیل کیا گیا ہے تاکہ دنیا میں امتحان ہو سکے. کیونکہ ہر چیز اگر نورانی ہو جائے تو پھر امتحان کہاں سے ہوگا؟ تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. انشاءاللہ کبھی نبوت کی بحث ہوگی تو اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. یہ پیغمبر کی ذات ہے، یہ پیغمبر کا حکم ہے کہ میری آل سے محبت کرو. لیکن امت نے کیا کیا پیغمبر کے ساتھ؟ امت نے کیا کیا؟ در بدر پھیلایا. کچھ کو قید کیا، کچھ کو زہر دیا، کچھ کو تلوار سے شہید کیا. والامت مصرۃ علی مقتہ مجتمعۃ علی قطیعۃ رحم واقصاء ولد. امت نے اصرار کیا کہ آل محمد سے تمام تعلقات کو توڑ دیں گے. We will break all relations with آل محمد. مصرۃ علی مقتہ، نفرت پہ اجتماع کیا. They collected together to hate آل محمد. یہ امام زمانہ کے الفاظ ہیں. They came together to hate آل محمد. علی مقتہ مجتمعۃ علی قدر واقصاء ولد. And they extend their families. ان کے آل کو شہر بدر کر دیا، شہروں سے دور کر دیا، مدینہ نبی سے دور کر دیا. ہاں عزیزوں عزاداران، امام مظلوم 28 رجب جب آئی تو عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے کہ میں اسی دن مدینے میں داخل ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اداس ہیں. میں نے پوچھا بھائی یہ اداسی کی وجہ کیا ہے، یہ اداسی کا سبب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا میں تو اجنبی ہوں شہر میں تو کوفے کا رہنے والا ہوں. کہا کہ آج نبی کا نواسہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، آج مدینہ ویران ہو رہا ہے، آج مدینۃ النبی اجڑ رہا ہے. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ آج نبی کا نواسہ جا رہا ہے تو میں بھی چل کے دیکھوں کہ مدینے والے اپنے نبی کے نواسے کو کس طرح رخصت کرتے ہیں، کس طرح الوداع کہتے ہیں. تو میں وہاں جا کر بیت الشرف کے باہر کھڑا ہو گیا. وہاں لوگوں کا مجمع تھا کہ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے 2 جوان بیت الشرف سے باہر نکلے اور انہوں نے آواز دی ہٹو لوگو ہٹو، دور ہٹو لوگو، دور ہٹو، نبی زادیاں آ رہی ہیں، نبی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، دور ہٹو. سب کو دور ہٹایا اور ایک ناقہ آ کر بیٹھ گیا. ایک بی بی آئی ناقے پر سوار ہوئی، محمل میں بیٹھی اور وہ ناقہ آگے بڑھا. اس طرح ایک ایک بی بی سوار ہو رہی تھی اور جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک کم سن لڑکا جس کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی وہ باہر نکلا اور ایک بی بی کا بازو تھامے ہوئے تھا اور اس نے بڑے ہی احترام سے ان معظمہ کو سوار کیا. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن کا یتیم قاسم ہے اور یہ اپنی ماں ام فروہ کو سوار کر رہا تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک کڑیل جوان نکلا اور اس کڑیل جوان نے ایک بیوی کو سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ حسین کا لاش شبیہ پیغمبر علی اکبر ہے، یہ اپنی ماں ام لیلا کو سوار کرا تھا. ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ میں نے دیکھا ایک جوان جس کا چہرہ بالکل چاند کی طرح تھا وہ نکلا اور اس نے بڑے ہی احترام سے ایک بی بی کو سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ علی کا شیر عباس ابن علی، یہ اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کر رہا ہے. اب تک جب یہ منظر چل رہا تھا، بیویاں سوار ہو رہی تھی تو حسین کرسی لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور نگرانی کر رہے تھے. بس تھوڑی دیر نہ گزری تھی، عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا
کہ ایک بیوی جیسے ہی باہر نکلی تو حسین اپنی کرسی پر سے کھڑے ہو گئے، آگے پیچھے بنی ہاشم کے جوان سب نے حلقے میں لیا، بیوی کو بڑے ہی احترام سے سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب۔ ارے میں کہوں گا شہزادی آج تو اتنے احترام سے سوار کیا جا رہا ہے، لیکن 11 محرم کو جب آپ کو ان بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا جا رہا ہوگا، عجب نہیں کہ شہزادی نے ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھا ہوگا اور کہا بنی ہاشم کے جوانوں، ارے بنی ہاشم کے جوانوں کہاں ہو؟ اور ہو نہ ہو جدھر زینب کی نگاہ ایک بار فرات میں پڑی ہوگی، بھیا عباس ارے بہن سوار ہو رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارا امام زمان السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، پروردگارا جو لوگ پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لوگ لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما،